السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، مارکا حق کو ایک سال مکمل ہونے کو ہے۔ 6 اور 7 مئی کی جو رات تھی، بھارت نے حسب عادت حسب روایت پاکستان پر شب خون مارنے کی کوشش کی، سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس کی اور دعویٰ کیا کہ وہ جو ہے نا پہلگام واقعے کے جو دہشت گرد ہیں وہ ان پر حملہ آور ہوا ہے، انہیں اس نے مار دیا ہے۔ لیکن دراصل حقیقت یہ تھی کہ اس نے معصوم شہریوں، عورتوں اور بچوں سمیت معصوم شہریوں کی جان لی، انہیں شہید کر دیا۔ 22 اپریل کو پہلگام واقعہ ہوا، اس کے کئی دن گزر جانے کے دوران جو ڈیبیٹ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں ہو رہی تھی، اور جتنی بھی سین وائسز تھیں، سین میڈیا وائسز تھیں، اس کے اندر یہ سوالات اٹھائے جا چکے تھے۔ بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ تقریباً پہلگام جو واقعہ ہے اسے اسٹیبلش کیا جا چکا تھا کہ وہ فالس فلیگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا۔ صرف بھارتی جو عوام ہے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے مودی حکومت نے پاکستان پر جو حملہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان، پہلے تو پاکستان نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کی جو موومنٹ تھی، جو اس کی عسکری موومنٹ تھی، اس کو میئر کیا، اور اس کے بعد 10 مئی کو جب بھارت باز نہ آیا، باوجود اس کے کہ پاکستان نے بار بار اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان کے جو زور بازو کو نہ آزمائے، لیکن وہ بدمست، جسے کہتے ہیں جب مستی چڑھی ہو، بدمست ہاتھی کی طرح کوشش کی اس نے کہ پاکستان پر چڑھ دوڑے۔ نور خان ایئر بیس پہ وہ حملہ آور ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے اسے جواب دیا، اور یہ وہ جواب تھا جو نہ صرف بھارت کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ یاد رکھیں گی، وہ یاد رکھیں گی کہ جو دنیا بھر میں ناقابل تسخیر 4 رافیل طیارے پاکستان نے گرائے، کل 8 جنگی طیارے گرائے، 4 دیگر طیارے گرائے، S-400 کی بیٹریاں اڑا دیں، 16 ایئر بیسز پر پاکستان حملہ آور ہوا، اور حالت اس کی یہ کر دی کہ وہاں صرف پاکستانی شاہینوں کا راج تھا بھارت کی فضاؤں میں۔ خود بھارت کی جو ایئر فورس تھی وہ گراؤنڈ کی جا چکی تھی، کیونکہ وہ مزید نقصان جو ہے وہ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ اگر اس سے زیادہ نقصان پاکستان چاہتا تو کر سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان نے جب یہ 8 طیارے گرائے، اس وقت بھی درجن سے زیادہ طیارے جو ہیں اس کے جسے کہتے ہیں نشانے پر تھے، لیکن پاکستان نے کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے، وہ جنگ کا خواہاں نہیں ہے۔ پاکستان نے کوشش کی کہ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرے، جس سے بھارت جو ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ بھارت چاہتا ہے یا جو اس کے خواب ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے، خطے کی چودراہٹ کے خواب، اور اس کے لیے وہ جو کچھ کر رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور حامد مشرقی صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، اور سینئر جرنلسٹ ہیں اسار رانا صاحب۔ میں سب سے پہلے بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کچھ بھارت کے ساتھ مارکا حق کے اندر ہوا، آج دنیا بھر کے جو ملٹی ڈومین آپریشن کے پرسپیکٹو کے اندر وہ دنیا بھر کے عسکری اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو سکھایا جا رہا ہے، جو کچھ پاکستان نے کر دکھایا، کیا اس کے بعد بھارت اب یہ جو آپریشن سندور 2 کر کے جو لالی پاپ اس نے اپنی قوم کو دیا ہوا ہے، کیا اس کی جرت اس کے اندر ہے؟ کیا وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ بریگیڈیئر صاحب تو آپ کو جواب، عقل مندوں سے کوئی سوال پوچھے تو آپ کو جواب منہ میں ملے گا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی اتنا عقل مند ہے کہ وہ 2-4 کرے ملٹری اسٹریٹجی کو سمجھے؟ کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب 2019 سے انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا نا، تو جس دن حملہ ہونا تھا اس دن ویدر بہت خراب تھا، تو انڈین ایئر فورس چاہتا یہ تھا کہ ایک دن جو ہے آپریشن جو ہے آگے کر دیا جائے، وہ اٹیک آگے کر دیا جائے۔ تو اس نے بریفنگ میں پرائم منسٹر کو نریندر مودی کو کہا کہ جی یہ بادل بہت ہیں، ویدر خراب ہے، تو ایک دن آگے کر دیتے ہیں۔ تو نریندر مودی کا جواب یہ تھا کہ بادل بہت ہے تو کیا اچھا ہے، اس میں جہاز چھپ جائیں گے، پاکستان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بی جے پی کے ایک لیڈر نے کہا کہ جی اگر آپ کے اوپر نیوکلیر حملہ ہو تو آپ جسم پہ گائے کا گوبر مل لیجیے گا تو آپ کو تابکاری کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اس سے ابھی ان کے ایک اور جو ان کا میزائل سسٹم پروگرام کا جو انچارج ہے ان کا بیان آیا ہے، سائنسدان تھا، کہ نریندر مودی نے ہمیں کہا تھا کہ اگنی
کا جب بھی تجربہ کرو یا فائر کرو تو اس سے پہلے سے گاؤں متر سے اور گائے کے گوبر سے دھو لو. جی جی، وہ آپ کو شاید یاد ہوگا وہ رافیل طیارے کے اوپر بھی وہ جو ان کے وزیر دفاع صاحب ہیں وہ کوئی ناریل واریل پھوڑ کے اور بڑی کوئی وہ پوجا ووجا کر کے اس کا افتتاح کر کے لائے تھے اپنے پاس. اس کے اوپر نیمبو پھینکا تھا نا جی تو غالباً وہ نیمبو کی خوشبو تھی کہ PL-15 جو ہے وہ ڈائریکٹ جا کے رافیل کو لگا. تو آپ مجھے بتائیے ان سے آپ کسی بھی مس ایڈونچر کی توقع کر سکتے ہیں, ٹھیک, کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے جو گارڈز ہیں ان کو پورے رکھتا ہے, اور اسی لیے پاکستان کی ایئر فورس نے, پاکستان آرمی نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. ہم نے ایک اسپیس سینٹر بنایا, NSTC بنایا, اس کے بعد ہم نے الیکٹرانک وارفیئر یونٹس ڈیولپ کی, ان کو آل along دی فرنٹیئر ڈپلوائے کیا. ہم نے ایک ملٹی ڈومین آپریشن اسٹریٹجی بنائی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لینڈ, ایئر اور الیکٹرانک وارفیئر, سائبر وارفیئر جتنی ہیں ان کو سبتم کو ایک نقطے میں مرکوز کر لیں. اور اس کے ذریعے اس کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ سینسر ٹو شوٹر کیپیبلٹی جو ہوتی ہے, یعنی جو چیز ریڈار سینس کر رہا ہے آپ اپنے میزائل کو بھیجیں وہ شوٹر کے لیے تاکہ وہ ٹائملی ریئیکٹ کرے, ٹائملی ایکٹ کرے اور دشمن کو تباہ کرے. یہ ہم نے ڈیولپ کی. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام تیاریاں ہم نے اس لیے کی تھی کہ جو اس قسم کی لیڈرشپ ہے جو کہتی ہے کہ اگنی کو گائے موتر میں دھو لو, ان سے آپ کسی بھی بیوقوفی کی توقع کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے پاکستان کے سویلین ٹارگٹس کو ہٹ کیا اور اس کے بعد تو کوئی ہمارے 31 لوگ شہید ہو گئے, تو اس کے بعد پاکستان نے ریئیکٹ کیا, اور اس ریئیکشن میں پاکستان نے ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا, پاکستان نے کسی سول ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا. تو اس سے آپ پاکستان کی سینرجی کا, اور اس کے بعد الفتح میزائل تھے وہ ہم نے پن پوائنٹ ٹارگٹ سے مارے, ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا, ان کے ڈیفنسز کو تباہ کیا. راجوری میں ایک ٹیررسٹ ٹریننگ سینٹر تھا جہاں وہ دہشت گردوں کو ٹرین کرتے تھے, وہاں ہم نے اس کو ہم نے الفتح میزائل سے ہٹ کیا, ان کی کیپیبلٹی کو ختم کیا. اس تمام چیز سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان نے کس سینرجی سے یہ تمام آپریشن جو ہیں کنڈکٹ کیے, اور اسی لیے آج ہم مارکا حق اور اس کی بنیاد مرصوص کی جو یادیں ہیں وہ تازہ کر رہے ہیں. جی, پشاور میں بھی آج ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں پاکستان جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. اسار رانا صاحب, میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بات کہی ہے بگیڑی صاحب نے کہ جو ان سے دشمن ہے یا جو مس ایڈونچر کرنے کا عادی ہے دشمن, اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی, اس لیے ہم اپنے گارڈز لو نہیں کرتے, ہم ہمیشہ ان کو اپ رکھتے ہیں. لیکن یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے صرف دھرندر مووی بنا لینے سے, خیالاتی جیت لینے سے. مجھے یاد ہے میں نے ایک مووی دیکھی کسی اس کی اپلیکیشن کے اوپر جس میں وہ جو انہوں نے کینیڈا میں جو ٹارگٹ کلنگ کی ہے وہ کوشش کر کے یہ پاکستان پہ ڈال رہے تھے. پھر انہوں نے ایئر فورس کی کوئی مووی بنائی ہے جس کے اندر وہ جو صاحب تھے جن کی مونچھیں اور جن کو چائے کے کپ والے معاملات اور جن کو اعزازات سے نوازا گیا تھا, وہ جو ہیں ان کو بہت بڑھا چڑھا کر اور پتہ نہیں وہ کون سے سورما کی شکل میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. یہ جو صرف فلمیں بنا کر جو خیالاتی دنیا میں رہنا ہے, اس کا اور حقیقی جنگ کا بہت فرق ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے صرف پروپیگنڈا کر لینے سے, فیک نیوز پھیلا لینے سے اور یہ گودی میڈیا بنا لینے سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا جنگیں جیتی جا سکتی ہیں؟ ایک تو یہ جو کسی وقت میں تک اتنا سمجھا جا رہا تھا کہ پروپیگنڈا میٹر کرتا ہے, اور کرتا بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پروپیگنڈا میٹر کرتا ہے. لیکن جس طرح انڈیا ایکسپوز ہوا, EU لیب آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے, اور کئی ہزار جعلی ویب سائٹس سامنے آئیں, ان میں کئی ہزار جو ہیں ایسی NGO سامنے آئی جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, اور یہ ایک عرصے سے زہر پھیلا رہے تھے پاکستان کے حوالے سے. اور پاکستان کے حوالے سے ہر وہ چیز جس کا کوئی وجود نہیں تھا یہ یورپ میں اور ادھر ادھر. لیکن اس کے بعد یہ جب ایکسپوز ہوئے تو پروپیگنڈا ان کا آ گیا ان کے میڈیا کے اوپر. اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں ڈرتا رہا کہ شاید جو انڈیا کے اینکرز ہیں ان کی کرسیوں کے نیچے کیل نکل آئی ہے, جو یہ اٹھ کے بول رہے ہیں نا, اور ان کے ووکل کارڈ جو ہیں یہ پھٹ رہے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ کہیں اللہ رحم کرے کہ کچھ ایک گلا جو ہے وہ بلاسٹ نہ کر جائے. اور لیکن یہ کہ پاکستانی میڈیا نے اس کے جواب میں جتنے تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, مجھے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی
a part of that media. Yes, we all are. ہم نے جتنے تحمل سے وقار کے ساتھ چیزوں کو دیکھا مجھے فخر ہے. اور جب وہ اپنے جہازوں کے اوپر وہ لگا رہے تھے گائے ماتا کا, تو ہم نے بھی سانڈے کا تیل لگا دیا تھا اپنے جہازوں کے اوپر, کیونکہ گائے ماتا کو سانڈا بہت پسند ہوتا ہے. تو ہم نے سانڈے کا تیل لگا کے اپنے جہازوں کو تیار کر لیا تھا, اور پھر انہوں نے سانڈے نے کہ تیلوں نے کام بھی وہی کیا جو گائے ماتا کے ساتھ ہو سکتا تھا. تو دنیا جو ہے وہ اب اس بات کو تو سمجھ گئی کہ پاکستان پہ جتنا کیچڑ بوتان لگانا تھا وہ لگ چکا ہے. آپ دیکھیں اس جنگ کے بعد کیا ہوا, پاکستان کا امیج آل ٹوگیدر چینج ہو گیا, اور دنیا نے ہمیں نہ صرف یہ کہ قوت تسلیم کیا, ذمہ دار ریاست تسلیم کیا. آج دنیا کا کی سلامتی کونسل اسلام آباد ہے. بھارت کو کوئی گھاس ڈالتا ہے, بھارت کو کوئی پوچھتا ہے, یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام کا الزام لگایا ہم پہ, آج تک وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں اس الزام پہ, کیونکہ ہم کہتے ہیں ثابت کرو, ہم جی کہتے جی, ہیں وزیر اعظم صاحب نے اوپن آفر دی تھی نہیں. کہ آپ شفاف تحقیقات آزادانہ جس سے چاہیں آپ تحقیقات کرا لیں. الحمدللہ. تو وہ جو ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اور اس جنگ میں بھی, آئی ایم سوری دو لفظ لے رہا ہوں, عامر میرا بھائی ہے چھوٹا, وہ کھڑا ہوا ہے, جی جی جی, بیٹھا ہوا ہے, سوری بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے مجھے نہیں, لیکن شکل جتنی نظر آ رہی ہے وہ مسکرا رہا ہے. تو میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں, ایسے جیسے ہمارے راکٹس نے ان کے جہازوں کا کیا تھا پہلے کا یہ تھا پروگرام میں, تب بھی میں اس کے پیچھے ہی تھا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد انڈیا کا جو وہ کئی ٹریلین ڈالر کا ایک امیج اس نے بنایا تھا نا کہ ہم تیسری اقتصادی قوت ہیں اور ہم اب چودھری ہیں اور ہم یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور اللہ نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا ہے, ہمیں اسے ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن ہوش مندی کے ساتھ. جو ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا, دشمن طاقتور اور کمینہ اور بزدل ہونا تو بہت خوفناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, بڑی طویل پریس کانفرنس تھی, ایئر فورس کے ذمہ دار اور نیوی کے ذمہ دار بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے پورا قصہ اور حقائق سب, جو اگر کوئی چیز چھپی بھی رہ گئی تھی تو وہ انہوں نے ساری بیان کر دی. اور بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو وہ عوام کو بیوقوف بناتا ہے مودی, ان کی جو کابینہ ہے وہ جو کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو ان کا جواب مل جائے. حامد المشرقی صاحب, میں یہ سوال خاص طور پر آپ سے اس لیے کروں گا کہ آج ایک سال گزر چکا. اس ایک سال کے اندر آپ نے پاکستان کو زمین سے آسمان کا سفر کرتے دیکھا ہوگا, چونکہ آپ جو دنیا بھر کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں, پھرتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی سے ملتے ہیں. میں چاہوں گا پہلے تو آپ یہ ضرور بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا فرق آ گیا ہے پاکستان کے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں, پاکستانی کمیونٹی جو ایکسپیرٹس ہیں, وہ کیا ان کے تاثرات ہیں. اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو انڈیا کے معاملات ہیں, کیونکہ ہم نے اس کے بعد بہت سی ایسی چیزیں بھی دیکھی ہیں جس میں انڈیا کی گندگی, انڈیا کی طرف سے جو کچھ وہ کرتے ہیں دنیا کے دیگر ممالک میں, اس پر بھی بہت ساری ویڈیوز میری نظر سے گزری ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جو دنیا بھر کے لوگ ہیں وہ اب ڈفرینشیٹ کرتے ہیں بٹوین انڈینز اینڈ پاکستانی, اور انڈینز کو وہ ذرا جسے کہہ لیں نا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ جو فرق ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیں ہمارے ناظرین کو. بہت شکریہ نوشاد صاحب. اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سعد رانا صاحب جو ہیں وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں, اور اللہ جانتا ہے ان سے ہم بڑا کچھ سیکھتے ہیں. with a very open heart. میں نے ساری زندگی ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا ہے. اچھا, اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ کام ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے. وہ انڈیا جو ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا, وہ مودی جو 2014 سے کہتا آ رہا تھا کہ جی میں پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دوں گا, دیوار سے لگا دوں گا, پاکستان کو جناب دیوالیہ کر دیں گے پاکستان کے, وہ جب قسمت کا پہیہ پھرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, تو کیسے ہوتا ہے کہ آج دنیا میں انڈیا جو ہے وہ تنہا ہے. آج ورلڈ سٹیج کے اوپر پاکستان از سینٹر آف دا سٹیج. آج دنیا میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جینیوا, واشنگٹن, نیو یارک, ویانا,
تو ساتھ پاکستان کے ساتھ دارالحکومت اسلام اسلام آباد آباد کی کا بات نام ہوتی کیا ہے کہ بالکل یہ ٹھیک. وہ شہر ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے معاملات طے پا رہے ہیں. اسی طرح جو پاکستانی جو بنیان المرصوص سے پہلے ایک طرح سا ایک ہمارے دماغوں میں یہ بٹھا دیا گیا تھا, یہ جو ابھی رانا صاحب نے کہا نا EU ڈس انفو لیب یا اس طرح کی جو پورا پروپیگنڈا کی مشینیں تھیں, انہوں نے ہم پاکستانیوں کے ذہنوں میں بھی بٹھا دیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ پتہ نہیں ہم سے کوئی 100 سال آگے چلا گیا ہے, شائننگ انڈیا ہے, ہم تو اب ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, اربوں ڈالر ان کے پاس ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, ہم تو ان کے مرہون منت ہے, اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہو تو پتہ نہیں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دے. اب جو کچھ ہوا 7 مئی سے 10 مئی کے درمیان, اس کے نتیجے میں جس انداز میں ہم نے ریزالو شو کیا, جس انداز میں ہم نے انڈیا کو دھول چٹائی, اس کے بعد پوری دنیا کے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہوا. اس کے بعد وہ جو مت تھی کہ جی کائنیٹک وار میں یا روایتی جنگ کے اندر, کنونشنل وار میں ہم کسی بھی حالت میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. بلکہ یہ نظر آیا کہ پروفیشنلزم جو ہے اس میں ہم نے انڈیا سے کئی گنا آگے ہیں. اور وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا گن, اٹ از اباؤٹ دا مین بیہائنڈ دا گن, کہ بندوق چلانے والا کون ہے. اسی طرح پاکستان نے ثابت کیا کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ دا رافیل, اٹ از اباؤٹ دا پائلٹ پائلٹ سٹنگ ان دا کاکپٹ, چاہے وہ JF Thunder 17 ہو, JF-10C ہو, اور وہ پاکستان کی پروفیشنل جو افواج ہیں اور ایئر فورس ہے اس نے ثابت کیا. اس کے بعد پوری دنیا کے اندر پاکستان کا امیج ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے حوالے سے امیج پوری دنیا میں آیا. عرب ممالک کے اندر پہلی بار دیکھیں, یورپ کے اندر تو پھر بھی برابری ہوتی ہے, رہنے والے کے ایک مساوی حقوق ہوتے ہیں, اس کو اتنا اپنے کمپلیکس کا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن عرب ممالک کے اندر جو پاکستانی لیبر تھی, میں نے ان کے اندر بڑا پرائیڈ دیکھا, میں نے ان کے اندر فخر دیکھا جب وہ بنگالی اور انڈین لیبر کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا, اب آپ کا مودی جو ہے وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ آپ کبھی لاہور میں پورٹ بنا دیتے ہیں اور کبھی آپ سرینا کی 5 منزلیں بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا قصے کہانیاں سناتے ہیں. سرینا افغانستان. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو سفر ہے, ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اب اس سفر کو گراؤنڈ لیول کے اوپر, گراس روٹ کے اوپر عوام کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے. یہ سارے چیلنجز سے ہم بڑے اچھے طریقے سے نبرد آزما ہوئے, ان سے ہم نے اپرچونٹی کریٹ کی. اب اس اپرچونٹی کو ہم نے کیپیٹلائز کرنا ہے فار اوور بیٹر اکانومی, فار اوور بیٹرمنٹ آف اوور پیپل. اور پوری دنیا کے جو پاکستانی ہیں وہ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ معاملات اور بہتر ہوں گے. جہاں ہمارے سر فخر سے بلند ہیں پاکستان کی کامیابی پر, وہیں پر ہر پاکستانی کو ایک امید ہے کہ اب اکنامیکل ریوائول کا ایک سفر شروع ہوگا, جس کے بعد پاکستان جو ہے وہ دنیا کی بہتر معیشتوں میں بھی شامل ہوگا. ٹھیک. رانا صاحب, یہ جو کچھ بھارت کرتا ہے, ہمیں معلوم ہے کینیڈا کا جو ایشو ہوا, اب سکھ جو ہیں پوری دنیا کے اندر ایک لبرل, اور جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی عسکریت پسندی نہیں ہے, وہ دنیا بھر کے اندر ریفرینڈمز کراتے ہیں, اپنے لیے خالصتان کی ایک موومنٹ چلاتے ہیں, پرامن موومنٹ ہے. لیکن ان کے رہنماؤں کو یہ کینیڈا کی زمین پر جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. پھر امریکہ کے اندر بھی یہی بات سننے کو ملتی ہے, برطانیہ کے اندر بھی اس طرح کی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور جو پاکستان کے اندر جو پراکسیاں چلانے کا مسئلہ ہے, کلبھوشن پکڑا گیا, ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ بلوچستان کے اندر فتنہ ہندوستان جو ہے اس کے پیچھے کون تھا. پھر ہمارے ہاں یہ DGISPR کی, آپ کو کچھ چند ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ان واقعات, 10 مئی کے بعد کچھ عرصے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ را جو ہے وہ آن لائن ہمارے یہاں پہ بھرتی کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لوگوں کو پیسہ دے رہی ہے. سو یہ جو دہشت گردی کے پیچھے ایکچولی جو اس خطے کے اندر جو ملک دہشت گرد ہے وہ بھارت ہے. یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے, یہ بات پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے. لیکن آج بھی جو جس طرح سے بھارت کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے, خاص طور پر کشمیر کے معاملے پہ, پانی کے معاملے پہ, وہ اس طرح سے نہیں ہوتا عالمی جیسے کہہ لیجیے منظر نامے پہ یا عالمی طاقتوں کی طرف سے. کیا وجہ ہے آپ کے خیال سے کہ یہ عالمی طاقتیں جو ہیں انڈیا کو اس طرح سے پریشرائز نہیں کرتی جس طرح ہمارے سے جو ڈو مور اور پتہ نہیں کیا کیا مطالبات ہوا کرتے تھے؟ دیکھیں بھائی, ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح والے ہاتھ سے اس طرح والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. تو مانگنے والے کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے, اور کمانے والے کی کچھ اور ہوتی ہے.
I'm sorry to say it's a bitter. نہیں ٹھیک ہے, وہ معاشی کمزوری ہمارے معاشی کمزوری میں تو معاملات ہیں. دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے, لیکن اس کی عوام اس لیے مطمئن ہے کہ ان کے سربراہوں نے ان ٹریلین ڈالر کے قرضوں سے اپنے بچوں کے کاروبار نہیں کیے یا ان کو نہیں سیٹل کیا. امریکہ اگر ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے تو ہوگا, لیکن عوام ان کی خوشحال ہے. کئی ٹریلین ڈالر, ہم ہے کئی ٹریلین ڈالر, دیٹ از 38 ٹریلین ڈالر, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. خربوں, لیکن وہ اس لیے عوام ان کی مطمئن ہے کہ انہیں پتا کہ یہ پیسے انہوں نے اپنے اوپر نہیں لگائے, انہوں نے قوم کے اوپر ہی کئی خرچے ہیں. اسی طرح بھارت کے دشمنی اپنی جگہ پہ, لیکن اس بات سے انکار تو ممکن نہیں کہ ان کا جی ڈی پی ہم سے بہت زیادہ ہے, ان کے ریزروز ہم سے بہت زیادہ ہیں, ان کے ایکسپورٹ ہم سے بہت زیادہ ہے. اس بات سے تو انکار ممکن نہیں ہے. تو جب جو فیکٹس ہیں وہ یہ کہ وہ دنیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں, دنیا کے ساتھ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں, جبکہ ہم صرف دنیا کے پاس بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. ہم سے یو اے ای نے پیسے لینے ہیں تو ہم سعودی عرب کے پیر پکڑ لیں گے, سعودی عرب مانگے گا تو قطر کے پیر پکڑ لیں گے. تو وہ فرق تو ہے جو ابھی کیا کہتے ہیں بھائی میرا کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں اس کو میٹیریلائز کرنا چاہیے. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے انڈیا کو جنگ میں ہرا دیا, کوئی شک نہیں ہے, لیکن عوام کی زندگی کے اندر بھی بہتری لانا اب ہمارا انڈیا کو شکست دی ہماری آرمی نے, ہماری پاک افواج نے, ہماری سیاسی قوتوں نے اگر شکست دینی ہے تو وہ غربت کو شکست دیں, جہالت کو شکست دیں, بے روزگاری کو شکست دیں. یہ ان کا کام ہے, وہ ان کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے. ہماری سیاسی قوتوں کا کیا کام ہے؟ ہماری سیاسی قوتوں کا کام یہ کہ انہوں نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہسٹری میں نے پڑھنی شروع کی, اتنا عظیم کارنامہ جو 3 دن پہلے شہباز حکومت نے دیا کسی نے نہیں دیا. اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم نے فی یونٹ بجلی 1 پیسہ کم کیا ہے. میں کہتا ہوں اس سے اتنی خوشحالی آنی ہے, 1 پیسہ فی یونٹ کم ہونے سے پاکستان کا جی ڈی پی, پاکستان کے ریزروز, غریب آدمی کی زندگی میں ایسا انقلاب آنا ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا 1 پیسے سے. یہ ہمارے حکمرانوں کے اقتصادی پالیسیاں ہیں. آپ اندازہ کریں اس 1 پیسے کمی کے اوپر پتہ نہیں کتنے کروڑ کے اشتہار مفت انہوں نے چھپوا دی. جی ناظرین, ابھی لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حامد المشرقی صاحب, یہ جو بات میٹیریلائز کرنے کی ہے, یقیناً پاکستان نے تھرو آؤٹ ایفرٹ کی ہے اس سارے معاملے کے اندر, جو خاص طور پر ایران جنگ ہے, یہ جو تیل مہنگا ہوا اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان پر آ رہا ہے. ہمارے لیے ویسے ہی انبیریبل ہے کیونکہ پہلے ہی ہمارے تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 2 سال 3 سال کی ایفرٹ تھی معیشت کی, جو اس کی بہتری تھی, وہ بھی اس کی وجہ سے پرابلم میں آ چکی ہوئی ہے. اس صورت کے اندر جو ہم میٹیریلائز کر سکتے ہیں, یقیناً اگر پاک ایران جنگ بند ہوتی ہے, ایران کے اوپر سے سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں, ہم گیس تیل لے سکتے ہیں ایران سے, پھر ادروائز ہم بزنس کر سکتے ہیں. پاکستان کی پورٹس جو ہیں اس سارے معاملے کے اندر, اس جنگ کے اندر ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہوئی ہے. اگر ہم اس کو سسٹین کر لیں تو بہت بہتری آ سکتی ہے معاشی طور پر. یہ جو سٹیپس ہیں اور گورنمنٹ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں, یہ کس حد تک ہمارے لیے مزید ریلیف پیدا کر سکتی ہیں اگر یہ ایران اور امریکہ جنگ بند ہوتی ہے تو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف تبھی ملے گا جب اس تکلیف سے نکلیں گے. اور وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ تکلیف یہ ہے کہ ان کیپیبل لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ, بہت ساری جگہ پہ اوپر جہاں سے کام لیا جا سکتا ہے, بدقسمتی سے سسٹم کے اندر میں ان کیپیبل لوگوں کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. کہیں لیڈرشپ کی نیت تو ٹھیک ہوتی ہے, لیکن بار بار میں بات کہتا ہوں کہ جو اہلیت اور نااہلیت کا سوال ہے اس کے اوپر بڑی ضروری ہے کہ کام کیا جائے. اور اس کی وجہ سے پھر جو لیڈرشپ جب چلی جاتی ہے تو وہ اس کی قیمت پے کرتی ہے. یہ میں اسحاق رانا صاحب کی بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں 100% کہ خدا را عوام کے لیے سوچا جائے. اور یہ جو ابھی جیسے میں نے کہا اتنی بڑی اللہ نے کامیابی دی, اس کے بعد پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ پوری دنیا سے ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اپنی پورٹ قاسم, کراچی پورٹ, گوادر پورٹ, اس کو پوری طرح ایکٹیو کرے. پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ جی کراچی کا ایئرپورٹ ایک بار پھر ساؤتھ ایشیا کے لیے ٹرانزٹ بنے. پاکستان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اپنی منرلز اینڈ مائنز کو
प्रॉपर तरीके से दुनिया के लिए एक मार्केटिंग की जाए। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपनी जो ज़राअत है उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करके मॉडर्नाइज करे विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिकन एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि ईरान गैस पाइपलाइन अब हर हालत में मुकम्मल की जाए। अगर इतना फैसिलिटेट करके अमेरिका और ईरान को अगर हम अपने लिए पाइपलाइन नहीं खुलवा सकते तो आई एम वेरी सॉरी, हमारा इससे बड़ा कोई फेलियर नहीं होगा। ये बात मैं कहता हूँ, पाबंदियां खत्म हो या ना हो, ईरान देखिए जब यूक्रेन रशिया की जंग हुई तो इंडिया ने धड़ल्ले से रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया की पाबंदियां थी लेकिन रशिया से तेल इंडिया ले रहा था। तो पाकिस्तान को भी इस तरह के लिवरेज लेने होंगे। इवन ईरान पे पाबंदियां चाहे साल बाद खत्म हो, हमें अपना इकोनॉमिकल जिसको कहते हैं ना ऑर्डर इन हाउस करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी मैं आपको एक वजह बता दूं, आज खुशी का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी और फतह का दिन है, लेकिन ऐसे दिनों के अंदर एक तरह से खुद एहतसाबी भी कर लें तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी और राइट डायरेक्शन होती है। और वो राइट डायरेक्शन यही है कि अब ज़रूरत इस अमर की है कि इकोनॉमिकल रिवाइवल के लिए बहुत सीरियस एफर्ट्स की जाएं, वरना खतरे की घंटियां बज रही हैं। ये हकीकत है, चाहे वो IMF की तरफ से हो, चाहे वो हमारे के ऊपर हमारे पास बजट डेफिसिट हो, हमारे पास सर्कुलर डेट हो, हमारे पास अगले बजट के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं उसके सवालात हो, डेवलपमेंट बजट की बात हो। मैं I only believe in one thing and that is the will and the putting the right people at right place। जब तक ये नहीं होगा खुदा जानता है बड़ी मुश्किल रहेगी। मैं लीडरशिप की नीयत पे कभी शक नहीं करता, मैं गद्दार किसी को नहीं कहता, मैं सबको महबूब वतन जानता हूँ, सब इस मुल्क का दर्द रखते हैं। लेकिन वहीं पर मेरा ये नौशाद साहब एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि खुदारा लीडरशिप उस शेल में ना फंसे जो करीब के लोग उसके गिर्द एक कायम कर देते हैं एक हिसार कि जी सब अच्छा है और सब कुछ ठीक की बांसुरी बजाई जाती है। ये रियलिटी चेक अगर लीडरशिप को होता रहे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह माशी इसका बेशुमार कामयाबियां हासिल कर सकता है। आइडियल अपॉर्चुनिटी नहीं, देखें इसका कसूर तो बहरहाल फिर क़यादत का ही होता है ना। अगर वो अपने साथ इर्द गिर्द उन लोगों को साथ लगा लेते हैं या वो ब्यूरोक्रेसी के चुंगल में फंस जाते हैं या वो चंद प्यारों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो ये तो कसूर फिर क़यादत का हुआ ना। अल्टीमेटली क़यादत ये आज जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, आप देखिए ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लीजिए, ये इलेक्शन उन्होंने वोटर्स की लिस्टें खत्म करके मुसलमान वोटरों से राइट छीन के उन्होंने वहां पे इलेक्शन जीत लिया। उसके बाद जो कुछ बीजेपी इस वक्त कर रही है राणा साहब, ये बड़ा अहम है कि वो वहां पर मुसलमानों की मसाजिद शहीद कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं और जिस तरह का हिंदुत्व का प्रचार वहां किया जा रहा है ये कल को इन हुक्मरानों के सामने तो आएगा ना। तो ये पॉलिसी और ये क़यादत जो है ये जिम्मेदारी तो बहरहाल हुक्मरान की रहनी है। क्रेडिट और डिस्क्रेडिट तो कप्तान का ही रहेगा, अल्टीमेटली कप्तान जिम्मेदार होगा। तो ये जो कुछ कर रहे हैं भारत के अंदर, कल को भारत जो है वो अगर उसके हिस्से बखरे होते हैं वहां दर्जनों के हिसाब से जो वो तंजीमें अलहदगी पसंद तंजीमें चल रही हैं तो उसका जिम्मेदार मोदी ही होगा ना। तो अल्टीमेटली इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो क़यादत है ये क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अहल लोगों को लगाए, अगर नहीं लगाता नाअहल लोग लगाता है तो ये क़यादत की नाअहली है। भारत के अंदर इलेक्शन जैसे भी हों, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारत में जमातों ने उस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार किया ममता या इलेक्शन बनर्जी ने मानने से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन के सामने कोई डट के खड़ा हो गया। आपने कभी नहीं देखा होगा। नहीं, ये ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अभी चलाएंगे, वो कह रहे हैं ना, चलाई तो नहीं है ना। और क्या कहते हैं, अभी जो कांग्रेस थी पिछली दफा जब हारी थी उन्होंने भी इल्जाम लगाया था लेकिन उन्होंने कोई उनके खिलाफ वो नहीं की थी। और तीसरी बात यह है कि ना ही वहां के इलेक्शन कमीशन ने वहां की सबसे बड़ी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई थी, ना वहां की सुप्रीम कोर्ट ने किसी सियासी जमात से उसका शनाख्त छीनी थी। जो चीजें दुश्मन के अंदर अच्छी है वो भी मान लेनी चाहिए। और वो अगर मुसलमानों को कत्ल कर रहा है तो ये उसका कार्ड है जिसकी वजह से वो हिंदुओं से वोट लेता है। भाई उसका ये पॉलिसी है। पाकिस्तान से वो जंग ही इसलिए करता है कि पाकिस्तान की नफरत का वोट इस्तेमाल कर सके और वो उनको कामयाबी से। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान उसके साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाते हैं तो ये तो हमें सोचना चाहिए कि जो शख्स मुसलमानों का कातिल है, जिसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, उससे हमारी यारियां इतनी क्यों बढ़ जाती हैं फिर। और फिर तीसरी बात यह है, देखें
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپورچونٹی ہے. اگر امریکہ ہمارے کہنے کے 15 منٹ بعد جنگ بندی بڑھا دیتا ہے, یا ہمارے کہنے کے بعد وہ فوری طور پہ فریڈم آپریشن ہاں ختم جی. کر دیتا ہے, تو ہم امریکہ سے کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے F-16 کے پیسے جو دبا کے بیٹھا دے دے, ڈاکٹر عافیہ کو ہمارے واپس کر دے. تو کیوں نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری موت زندگی ہے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن, آپ کیوں نہیں ہمیں اس کی اجازت دیتے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل حامد کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. اب دیکھیں نا, آئی ایم سوری ٹو سے, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے بات لائیو آپ کو کرنی, سعودی عرب نے ہمیں پیسے دیے کیونکہ ہم نے یوئی کو واپس, تو اس نے ہمیں قرضہ دیا ہے جس کا ہم نے اسے سود دینا ہے, انٹرسٹ دینا ہے. اس نے ہماری یہ مدد نہیں کی ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں تو ہمیں اس موقع پہ دے دیں اور ہم اسے دے دیں, ہم اسے واپس کر دیں گے. تو پاکستان کو بھی میرا خیال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ, ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دیر از نو فری لنچ. ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ملنا چاہیے, اور ہماری عوام کو اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں تو بس یہ ایسے ہی ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب حامد المشرقی صاحب, جو امپورٹنٹ بات ہے, اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو اگلے ہفتے, آئندہ ہفتے, کیونکہ جو امریکی صدر ہیں وہ 14-15 مئی کو انہوں نے چین کا دورہ بھی کرنا ہے, جو سچویشن ہمارے سامنے ہے کسی بھی وقت ایران کی طرف سے جواب بھی آ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اس میں سینٹیمنٹ کیا ہے, کیا لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جواب آ سکتا ہے, کیونکہ جو امریکی میڈیا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تقریباً نکات جو ہیں جو 14 تجاویز بھیجی گئی ہیں پہلے, ان کے اندر کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ ان کے بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت وہ تقریباً طے ہو گئی ہیں باتیں, اسی لیے وہ ایک صفحے کا MOU کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے اسلام آباد کے اندر یہ جو مذاکرات ہیں یہ اب کسی حتمی طرف پہنچ جائیں گے, اور جب چین جائیں گے امریکی صدر تو یہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو چکا ہوگا؟ دیکھیے, امریکی صدر نے 4 ہفتے پہلے ٹرمپ نے کہا, جس کی باتوں پہ میں اعتبار نہیں کرتا لیکن یاد رکھتا ہوں, اس نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب چائنا جاؤں تو ایران کی جنگ ختم ہو چکی ہو. سو اس حوالے سے اس کی کوشش تو ہوگی کہ آخری منٹ میں جنگ ختم ہو جائے, اور وہ جو 1 پیج میمو ہے اس کے تحت بیسیکلی سیز فائر کو جنگ بندی کر کے اور باقی معاملات کو معاہدے کی شکل کے لیے ایک تھوڑے عرصے کے ٹائم پیریڈ کے ساتھ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور ساری شرائط طے کی جائیں. یہ اس کا قوی امکان ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ چیز عملی طور پر ہمیں نظر آئے. لیکن اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. اگین, ایک ہے اسپوائلر اسرائیل, جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی جلد بازی اس کے نزدیک اگر جنگ بند کی گئی تو اس کو ایران کو فائدہ ہوگا اور ایران اس کو ایز اے وننگ ٹرافی یوز کرے گا. جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ اس نے بڑی انٹیلیجنٹلی, بڑی چالاکی سے لانچ کیا, کہ وہ اس کی کوشش تھی کہ وہ ایک بار اپنا ہرمز پر مکمل کنٹرول کر لے, اور اس کے بعد پھر دنیا کو دکھائے جی کہ ایران کو میں نے بے بس کر دیا اور اب میں نے معاہدہ کیا ہے یہ اپنی مرضی کا. لیکن ایران نے اس کے مقابلے میں بھرپور جواب دیا, اور اس کے بعد پھر خود امریکی بحریہ کو دم دبا کے بھاگنا پڑا, اور اس کے بعد مزید سبکی اٹھانی پڑی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, چاہے وہ کچھ بھی نام دے پاکستان کا یا کسی کا. حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروجیکٹ فریڈم فیل ہوا. اب جو بات ہے کہ امریکی کانگریس میں 60 دن کے بعد آپ کو جنگ کی منظوری لینی پڑتی ہے, اس کے لیے JD وینس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کانگریس جو ہے وہ بلا بھی سکتی ہے, سینٹ میں بھی آنا پڑ سکتا ہے. یہ ساری وہ تلواریں ہیں. لیکن عامر صاحب وہ تو ٹرمپ صاحب نے اوائڈ کر لیا نا, انہوں نے ایک دفعہ جنگ بند کر کے, وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جب ہماری جنگ بندی ہو گئی, کیونکہ یہی جواب جو ہے وہ پیٹ ہیگس کی طرف سے بھی دیا گیا تھا, تو وہ تو 60 ڈے والا معاملہ تو انہوں نے کسی طرح گول کر لیا. اب اگر دوبارہ شروع ہو تو وہ نئے سرے سے حملے ہوں گے. جی امریکن کانگریس نے اس جواب کو ابھی تک نہیں مانا ہے. امریکن کانگریس میں جو ڈیموکریٹ لیڈرز ہیں انہوں نے کہا جی کہ جنگ ابھی جاری ہے, جنگ کی ناکہ بندی ہے, جنگ کے اندر جو جتنے تمام چیزیں ہیں یہ ٹیمپرری سیز فائر ہے, یہ اینڈ آف وار نہیں ہے. سو اینڈ آف وار کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ٹینجیبل ایکشن لینا پڑے گا اکارڈنگ ٹو دا ڈیموکریٹس. اچھا, ایک چیز آگئی, پھر امریکہ کے الیکشن, پھر بڑھتی ہوئی تیل کی پرائس, پھر اکنامیکل کرائسس, پھر فرٹیلائزر کرائسس. سو یہ ساری
وہ چیزیں ہیں جس کے تحت صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا جب جائیں تو وہ کوئی اس سے ٹیرف کی بات کریں, تجارت کی بات کریں, کوئی بڑی بہت میگا ڈیل جو 3,000 ارب ڈالر کی ایک ڈیل کی بات کر رہے ہیں, 2050 تک کے ایک منصوبے کی بات کر رہے ہیں, وہ اس پہ بات کرنا چاہیں گے, نہ کہ ایران کی جنگ پہ. لیکن اگر بدقسمتی سے اگر یہ جنگ ابھی تک نہ ختم ہوئی تو پھر میں یہ 1 پیج میمو جو ہے یہ میں بیجنگ میں یا شنگھائی میں سائن ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو صدر ٹرمپ اس طرح ڈیلے کریں جی کہ میں نے اس کو تاریخی معاہدے کو صدر جی پنگ کے ساتھ یہ تو پاکستان کے ساتھ ایک طرح سے زیادتی ہوگی حامد المشرقی صاحب. اگر یہ ہوتا ہے یعنی اسلام آباد کے علاوہ یا اسلام آباد ایکارڈ کی جگہ کوئی اور ایکارڈ ہوتا ہے تو یہ تو ویسے پاکستان کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی, کیونکہ جو پاکستان نے ایفرٹ پٹ کی ہے. میں آپ کو نوشاد صاحب ایک بات بتا دوں کہ میں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ پاکستان نے اپنی ہمت اور کیپیسٹی سے بڑھ کے پرفارم کر دیا ہے. پاکستان کو الحمدللہ جتنا کریڈٹ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے ہمیشہ کے لیے. مذاکرات یا اینڈ ایگریمنٹ اب کہیں بھی ہو, چاہے مصر میں ہو, چاہے استنبول میں ہو, قطر میں ہو یا بیجنگ میں ہو, پاکستان کے رول کے بغیر یہ ناممکن تھا. پاکستان کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا جائے گا, ایون وہاں پر بھی پاکستان سینٹر سٹیج ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کی جگہ یہ فائنل معاہدہ بیجنگ یا شنگھائی میں ہو, میں اس کا کافی امکان دیکھ. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ جو سچویشن ہے حامد المشرقی صاحب نے امریکہ کی مجبوریاں ساری گنا دی, جو وہاں کے حالات ہیں وہ گنوا دیے, لیکن کہیں نہ کہیں ناکہ بندی سے جو یو ایس جو ہے وہ ایران کو اکنامکلی سٹرینگولیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, اور وہ اس کو فیل بھی کر رہا ہے, مطلب وہ نظر بھی آتا ہے کہ اس کے اوپر اب جو معاملہ ہے وہ سخت ہے. جو پاسدارانہ انقلاب کا سٹانس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے جو مسعود پزشکیان یا ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ہے. تو اس سچویشن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجاویز جو ہیں وہ کوئی قبول کر لی جائیں گی, یا ایران اپنے جس سٹانس پر چلتا چلا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ امریکہ کی اس وقت بڑی مجبوریاں ہیں, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس کے خیال میں وہ فاتح ہے اور اس کی ٹرم پہ ساری بات چیت ہونی چاہیے. سمجھتا کہ ایرانی سیاسی قیادت اور پاسداران انقلاب کے اندر کوئی خلیج ہے, وہ ایک 1 پیج پہ ہیں, اور اگر کوئی خلیج ہوتی تو اتنے بندے مروانے کی ضرورت نہیں تھی. امریکہ ان کے ذریعے رجیم چینج کروا لیتا ہے ایران میں, کہ کون سی اتنی بڑی بات تھی. لیکن انہوں نے اتنی شہادتیں اس لیے نہیں قبول کی کہ آخر میں جا کے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیے تھے, جلوس نکالے تھے, وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے. قوم ہے نا, پوری قوم ہے, کئی صدیوں کی ایک ثقافت ہے جسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ایرانی قیادت تو اپنے چیزوں پہ بالکل کلیئر ہے, اس کو کوئی وہ نہیں وہ. لیکن میں پرسنلی بتاؤں کہ مجھے ایران نے جنگ کے حوالے سے تو حیران کیا ہی کیا ہے, لیکن انہوں نے اس مذاکرات کے اندر اپنی سفارتکاری سے بھی مجھے بہت حیران کیا ہے. جس انداز سے وہ لے کے چلے ہیں معاملات کو, اور امریکہ کو آہستہ 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 وہ اس طرف لے آئے جو ان کے اپنے مفادات میں تھا. یہ اٹس اے ونڈرفل ڈپلومیسی. آئی مسٹ سلیوٹ ایرانی قیادت کو نا. اور پھر یہ کہ اگر چین میں بھی دیکھیں, میری نوشاد صاحب بات سن لیں, چین میں چھوڑ کے اب یہ ٹمبکٹو میں بھی معاہدہ ہوگا نا, تو اس کا کریڈٹ صرف پاکستان کو جاتا ہے. آپ یہ میری بات لکھ لیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ معاہدہ ہوگا, پاکستان کو ہی کریڈٹ جائے گا. پاکستان اس موقع پہ یہ شی جی پنگ کو نہیں کہے گا کہ چل نہیں چل, ٹرمپ تے میرا ہے. ٹرمپ کسی کا بھی نہیں ہے ویسے تو, لیکن پاکستان جو کچھ کر چکا ہے اس کے بعد اسے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ دنیا مان گئی ہے کہ یہ جنگ اگر کوئی ختم کروائی کسی نے یا رکوائی تو وہ صرف پاکستان. ٹھیک ہے حامد صاحب, یہ لیکن ایک سوال جو تھوڑا سا اس کی طرف رانا صاحب نے اس کو ایڈریس نہیں کیا, وہ یہ ہے, اب میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, رانا صاحب سے بھی دوبارہ پوچھوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ اب سچویشن وہاں ہے کیونکہ امریکی تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن ایران کی طرف سے ہمیں ابھی کوئی واضح انڈیکیشنز نظر نہیں آئی. امریکی دعوے ضرور ہیں. میں بالکل صحیح. دیکھیے ایران کی طرف سے واضح انڈیکیشن ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پابندیاں ہٹانے کی بات ہو جائے,
اگر ایران کا آپ نے ہرمز پہ رائٹ مان لیا جائے، کسی نہ کسی انداز کا ٹیرف مان لیا جائے، اور تیسری بات یہ کہ یورینیم ایران کسی صورت حوالے نہیں کرے گا، تو ایران کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیے کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں عباس عراقچی بھی آ گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرے راؤنڈ کے اندر ایرانی لیڈرشپ آ گئی، اس کے بعد ایرانی لیڈرشپ نے خطے کے جو ممالک ہیں، چاہے وہ روس ہو چاہے وہ چائنا، ان سب کے ساتھ رابطے رکھ کے ان کو مکمل طور پر اپنی پوزیشن بتا دی ہوئی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ڈیلے ہے وہ امریکن اینڈ سے ہے، جو میکسیمم فلیکسیبلٹی یا گنجائش ایران دکھا سکتا ہے وہ ایران کر چکا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس میکسیمم فلیکسیبلٹی میں امریکہ کے لیے بہت بڑی فیس سیونگ یا وننگ نہیں ہے اپنی پبلک کے پاس جانے کے لیے. تو ایران یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے مار کھائی ہے، آپ کو ہم نے رگڑا لگایا ہے، آپ ہر حالت میں یہ بات مانیں، اور آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سارا کچھ ہونے کے بعد دنیا کو بیوقوف بنائیں گے. اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ معاہدہ ہو پائے گا؟ ایران کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے، لیکن اس صورت میں معاہدہ ہو پائے گا پھر؟ کیونکہ ایران کی تو بات وہیں کی میں وہیں یہ رہے سمجھ گی. رہا ہوں کہ اگلے 6 سے 7 دنوں میں اب معاہدہ ہوگا. مجھے 99% یقین ہے کہ یہ سیز فائر جو ہے اب یہ مکمل جنگ بندی کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور مستقل حل کی طرف جائیں گے. اس کے اندر لبنان کے حوالے سے بھی شاید کچھ ہمیں بریک تھرو آئندہ آنے والے مہینوں میں ملے، اور غزہ کے حوالے سے بھی. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کس حد تک بیک فٹ پہ جاتا ہے، امریکی اڈوں کا کیا مستقبل ہے. بہت ساری چیزیں انفولڈ ہوں گی لیکن معاہدہ ہوتا ہوا نظر. ٹھیک ہے، ایک آخری منٹ ہے رانا صاحب. اسرائیل کے ہوتے آپ کو لگتا ہے وہ تو سپوائلر کا کردار ابھی بھی ادا کر رہا ہے، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ اسرائیل کی حیثیت وہی ہے جو پاکستان میں عیدی نے جھولے رکھے تھے نا، بچے وہاں رکھ گئے تھے، وہ اسی طرح کا ایک بچہ ہے ناجائز. اس کی کیا اوقات ہے؟ اگر امریکہ کے مفادات اس میں ہے کہ معاہدہ ہو جائے تو اسرائیل کون ہوتا ہے بیچ میں ٹانگ اڑانے والا؟ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ سپوائلر بنے، نہ وہ پہلے تھا نہ اب ہے. آج امریکہ اس کے پیچھے سے ہٹ جائے تو مسلمان سب اس کی طرف تھوک پھینکیں تو وہاں سب سیلاب آ جاتا ہے. لیکن اس نے ہم سب کے منہ بند کیے میں امریکہ نے، تو پھر اسی کی کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال سے یہ معاہدہ ہو جائے گا بس؟ جی، لیکن اس معاہدے میں کہیں پہ بھی کبھی بھی ایران جو ہے وہ اپنے یورینیم سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یہ بات میری لکھ لیجئے گا، یہ کچھ بھی ہو جائے ایران یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا یا اپنے ملک سے باہر نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حامد المشرقی صاحب، اسحاق رانا صاحب، بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ جو ایران کا معاملہ ہے، یہاں تک تو بات ہے کہ امید کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری دنیا کی طرف سے، اور خواہش بھی اور دعا بھی ہے کہ یہ معاملہ جلد از جلد حل ہو جائے تاکہ میرے جیسے اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں کچھ سانس آئے. لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم جو مارکہ حق کی جو سیلیبریشنز کر رہے ہیں، اس سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے کہ ہم معاشی محاذ کے اوپر بھی وہ طاقت بن سکیں کہ کوئی ہماری طرف کسی صورت آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.